بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا جب میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں پریشان ہو کر دروازے تک گئی۔ ایک تو میں بانجھ تھی، میری کوئی اولاد نہ تھی، شوہر بھی گھر سے زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا، اسی لیے جب کوئی دروازے پر دستک دیتا تو میرا دل دہل کر رہ جاتا۔ آج بھی جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2-3 آدمی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری جان نکلتی ہوئی مجھے محسوس ہوئی، مگر انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ کر مجھے پرسکون کر دیا کہ ان کے گھر ایک جنازہ ہو گیا ہے اور وہ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ میں میت کو غسل دے سکوں۔ لیکن آپ کو کس نے کہا کہ میں غسل دیتی ہوں؟ میں تو یہ کام بہت خفیہ طریقے سے کرتی ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگے کہ دراصل ہماری میت کوئی عام نہیں ہے، اسی لیے اسے کوئی عام عورت غسل بھی نہیں دے سکتی۔ کیا مطلب آپ کا؟ عام عورت سے کیا مراد ہے اور مجھ میں کیا خاص بات ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے حیران کر دینے والا جواب دیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے بارے میں کچھ غلط بھی سوچ سکتی ہیں، مگر ہمارا یقین کیجیے، میری بیوی نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اسے غسل دینے کے لیے کسی پانچ عورت کو بلایا جائے۔ ایک پانچ عورت ہی اسے غسل دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی میت کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بس یہ خبر سننا تھی کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بانجھ تو میں تھی، یہ بات پورا محلہ ہی جانتا تھا کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، مگر میرے اولاد نہ ہونے سے اس عورت کا کیا تعلق؟ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں ان لوگوں سے مزید سوال کرنا چاہتی تھی، مگر فوتگی کے موقع پر انسان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے اوپر چادر ڈالی اور وہاں سے چل پڑی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ میت کو غسل دینے کے لیے بہت ساری عورتیں آئی ہیں، سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میت کو غسل دے کر اب قبر میں دفنا دیا جائے، مگر غسل کا معاملہ اٹک گیا ہے، کیونکہ میری ساس کا کہنا ہے میری بیٹی نے جو وصیت کی ہے اسے پورا کیا جائے۔ کوئی پانچ عورت ہی آئے گی جو میری بیٹی کی میت کو غسل دے گی، ورنہ میں اپنی بیٹی کو قبر میں اترنے نہیں دوں گی۔ ساس کی ان باتوں کو سن کر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے آپ ہی کا پتہ چلا تو میں یہاں آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی آگے آگے چلنے لگا، میں اس کے پیچھے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت میرا نام کیوں لے کر گئی ہے، حالانکہ ایسے موقع پر انسان اپنے قریبی لوگوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن اس نے عجیب بات کی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ عورت جو فوت ہو گئی ہے، جسے میں جانتی تک نہ تھی، اس نے میرا نام کیوں لیا ہے۔ بہرحال جب میں وہاں پہنچی تو عورتوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا، سب لوگ مرنے والی کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے، لیکن جب میں نے ایک عورت کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے جو بات کی تھی وہ ناممکنات میں سے ایک تھی۔ کہنے لگی، حمیدہ خود تو مر گئی، مگر اس کے ساتھ مرنے کے بعد جو معاملہ ہوا ہے میں نے آج تک کسی میت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ میں نے اسی عورت سے پوچھ لیا کہ حمیدہ کی میت کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس نے ایک عجیب سا انکشاف کیا جو میرے حواسوں پر بجلی بن کر گرا۔ ارے وہ امید سے ہو کر نہیں مری، اس پر تو اللہ کا عذاب آیا ہے۔ لوگوں کو شاید حمیدہ کے غلطیوں کا نہیں پتہ، لیکن میں تو سمجھ سکتی ہوں کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ غالباً اللہ کا عذاب ہے۔ بھلا مرنے کے بعد کس کا پیٹ پھولتا ہے؟ یہ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میت کا پیٹ پھول گیا ہے، وہ تو حرام کھا کھا کر پھولا ہے، اور یہ لوگ کھا کر پھولا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حمیدہ تو امید سے تھی، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اب جب کہ وہ امید سے ہو گئی ہے تو اسے غسل دینے کے لیے ایک پانچ عورت کو بلائیں گے تاکہ اس کی برکت سے اسے بھی بچہ ہو جائے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو آج سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی، اور ویسے بھی میت کا پیٹ تو نہیں پھول سکتا، میت کبھی پھولتے ہوئے نہیں دیکھی میں نے۔ انسان کے گناہوں کا پردہ رکھنا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لازمی نہیں کہ کوئی گنہگار ہو تو اسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ حمیدہ واقعی میں نیک عورت ہوئی ہو اور اس کے بچے کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، اب جا کر پتہ چلا ہو۔ میری سن کر وہ عورت کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ارے بی بی، تم پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں ابھی دنیا کی ہوا نہیں لگی،
میں تو یہ سمجھتی ہوں تم بہت بڑی بیوقوف عورت ہو جو اسے غسل دینے آ گئی۔ اگر تمہیں اولاد کی امید ہے یا تھی تو اب وہ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ ایسی عورت جس کے اوپر اتنا سخت عذاب آیا ہو، جس کی میت بھی بھول گئی ہو، تو تمہیں کیسے اس کی برکت سے اولاد ہو سکتی ہے؟ تم بیوقوف بن کر یہاں آ گئی ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم پر اگر اس منحوس عورت کا سایہ پڑ گیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میں تو کہتی ہوں اگر یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہوگا، ورنہ آگے کا مجھے نہیں پتا، بعد میں پچھتاؤ گی۔ یہاں پر بہت ساری عورتیں یہ غلطیاں کر جاتی ہیں، بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کم عمری میں بہت بڑی خطا کر دی اور پھر اس کا کوئی حل بھی نہیں رہتا۔ اس بات نے مجھے حیران بھی کر دیا اور پریشان بھی۔ میں یہاں پر ایک نیک نیت لے کر آئی تھی، مگر یہاں آ کر مجھے مختلف باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ یہ عورت تو مجھے باقاعدہ پر بھروسہ کر لیا، کہا کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ جانتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں اگر ایک نیکی کر رہی ہوں تو نیکی کے بدلے میں اللہ مجھے سزا کیسے دے سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں، میں نے تمہیں جو بتانا تھا بتا دیا ہے، آگے تم جو چاہو کرو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے جا کر حمیدہ کے گھر والوں سے بات کی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم اندر جاؤ، میت کو غسل دے دو۔ لیکن ساتھ ہی حمیدہ کی ماں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس نے مجھے ایک الگ کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، سفید رنگ کی چادر میں لپٹی۔ حمیدہ کی ماں غم سے دوچار تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی خدا کے لیے میری بیٹی کا پردہ رکھنا، میری بیٹی کا پردہ رکھنا، اس کی راز افشا نہ، اگر تم نے اس کا پردہ رکھا اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو، میری بیٹی مصیبت میں ہے، میں لٹ جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ عورت یہ باتیں کرتی تو مجھے عجیب سا لگتا، لیکن میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ میت کے ساتھ کچھ تو تھا جسے یہ لوگ چھپا رہے تھے، لیکن میں نے زیادہ سوال جواب کرنے کی بجائے سوچا کہ جا کر پہلے میت کو دیکھ لوں، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اصل میں بلایا کیوں گیا ہے۔ جیسے ہی میں اندر گئی، میں نے میت کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ حمیدہ تو میری جاننے والی تھی، اسے میں اچھے سے جانتی تھی، بہت مخلص اور شریف عورت تھی، کبھی میری سہیلی رہ چکی تھی، مجھ پر بڑا اعتبار کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کے منہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں سنا تھا، ہاں مگر ایک بات مجھے اس کی ابھی تک یاد تھی۔ اس نے کہا تھا کہ شمائلہ ایک دن مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی، اس دن تم انکار مت کرنا۔ میں اس کی باتیں یاد کر کے حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے اس ٹائم یہ بات کہا کرتی تھی جب ہماری دوستی کو کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ اسے مجھ پر بھروسہ بھی تھا اور شاید اسے معلوم بھی تھا کہ اس کے مستقبل میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کے لیے اسے میری ضرورت پڑے گی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں میت کو غسل دیتی، میری نظر اس کے وجود پر پڑی۔ وہ ابھی تک اپنے کپڑوں میں ملبوس تھی، اسے کفن بھی نہیں پہنایا گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے بہت مایوس ہے، چہرے پر کوئی رنگ روپ نہ تھا، بالکل بے رنگ سا چہرہ تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری ہمیشہ اولاد کی حسرت رہی۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، مجھے اس کے وجود میں بچے کی دھڑکن محسوس ہوئی۔ ایک بچے کی حرکت محسوس کرنے کے بعد میرے اندر کی ممتا ٹھاٹھے مارنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس بچے کو جانے نہ دوں گی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ یہ بچہ میں حاصل کر کے رہوں گی، کیونکہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس دنیا سے گیا نہیں تھا بلکہ وہ تو زندہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں صاف اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ میری گود بھر سکتا ہے، میری اولاد کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہ خواہش دبا لی۔ میں اپنا ذہن لڑانے لگی، میں کوئی ترکیب سوچ رہی تھی جسے استعمال کر کے میں اس عورت کو یہاں سے نکال سکوں تاکہ ہسپتال جا کر اس بچے کو مکمل حفاظت کے ساتھ اس دنیا میں لایا جائے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے کوئی مضبوط بہانہ چاہیے تھا، اور ویسے بھی کیونکہ مرحومہ نے یہ وصیت کی تھی کہ کوئی بانجھ عورت ہی مجھے سنبھالے گی اور اس کے بغیر مجھے قبر میں دفنایا نہ جائے۔ میں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ کہہ سکتی تھی کہ میں میت کو یہاں سے لے کر کہیں اور یہاں پر یہ فریضہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، اپنی ایک سہیلی عذرا کو یہ بات بتا دی۔ وہ ہسپتال میں نرس تھی، اسے ان سبھی معاملات کا اچھے سے علم تھا۔
عذرا کو بتانے کے بعد میں نے ان لوگوں سے کہا کہ غسل کا فریضہ میں یہاں سر انجام نہیں دے سکتی، میت کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اور جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا اسے غسل دینا شرعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ یہ لوگ ظالم سے تھے، سخت طبیعت کے مالک تھے، اپنی عورتوں کو گھر سے نکلنے نہ دیتے، لیکن اب تو وہ بیچاری فوت ہو چکی تھی، اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے مجھے اجازت دے دی۔ مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ ایسی کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے میت کو یہاں غسل نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، میں جو چاہتی تھی وہ ہونے لگا تھا۔ عذرا مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ہسپتال کے باہر ملوں گی، تم سیدھا ہسپتال آ جاؤ۔ ایمبولینس میں نے منگوا لی تھی، رات کا وقت تھا، میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ ایمبولینس میں میت کو ڈال دیا تھا۔ چند عورتوں نے میری مدد کی تھی، اس میں کسی مرد کو بھی خبر نہ ہونے دی کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایمبولینس کو پچھلے دروازے پر بلایا تھا اور اب میں ایمبولینس کو ہسپتال کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میرا خرچہ تو اچھا خاصا ہونے جا رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ میں اولاد حاصل کر پاؤں گی، میری گود ہری ہو جائے گی۔ بچے کے پیدا ہونے میں شاید تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا کہ تبھی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، مگر میں کوئی وہم نہیں پالنا چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال آ گیا، عذرا مجھے باہر ملی، عذرا کے ساتھ 2-3 اور لڑکے بھی تھے۔ انہوں نے مجھے میت کو اندر لے جانے میں مدد کی تھی۔ میت کو سیدھا آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، جبکہ عذرا باہر آ کر مجھ سے کہنے لگی اب تم اندر نہیں جا سکتی، میں نے اپنی ڈاکٹر دوست سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس میت کو آپریشن کر کے بچے کو باہر نکال دیں، مگر تب تک تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اگر تم نے کسی قسم کی دیوانگی دکھائی، ہسپتال کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک مردہ عورت کا آپریشن کر رہے ہیں، تو یہ ہماری نوکری کے لیے صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مردہ لوگوں پر وقت ضائع کرنے اور دوائیاں ضائع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی۔ ہم تو تمہارے کہنے پر اور تمہاری تڑپ کو دیکھ کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں، مگر ہسپتال والوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس لیے تم صبر رکھنا، حوصلہ رکھنا اور باہر انتظار کرنا۔ اگر کوئی بری خبر آئے جس پر تمہیں یقین نہ بھی آئے تو زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذرا کی باتیں سن کر مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر ہسپتال والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں ایک مردہ عورت کو لے کر آئی ہوں جس کا آپریشن کروانا چاہتی ہوں تو وہ مجھے پاگل سمجھیں گے، مگر میں پاگل نہیں تھی۔ میرے ذہن میں بہت ساری جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے میں اس میت کو ہسپتال لے کر آئی تھی۔ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ اس میت کے گھر والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے کر آئی ہوں، شاید اس لیے کہ وہ میت کی وصیت کی وجہ سے مجھ پر اندھا اعتبار کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کے لیے اعتبار کرنا بہت ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر میں باہر کھڑی رہی، میں انتظار کرنے لگی کہ کب مجھے اندر بلایا جائے گا، کب مجھے یہ خبر ملے گی کہ بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ گیا ہے۔ حمیدہ کی اولاد کو پالنا میرے لیے باعث فخر ہوگا، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ 1 گھنٹہ مسلسل انتظار کرنے اور دعاؤں کے بعد مجھے عذرا کا چہرہ نظر آیا۔ عذرا بے پناہ خوش تھی، اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، آ کر میرے گلے لگی، مجھے مبارکباد دینے لگی۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو شمائلہ، تمہیں اللہ نے ماں بنا دیا ہے، اس حمیدہ نے ایک بیٹا پیدا کیا ہے، تم سوچ نہیں سکتی اس کا بچہ کتنا خوبصورت اور صحت مند ہے۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا، اسے کوئی خراش تک نہیں آئی، وہ بالکل نارمل صحت مند ہے۔ عذرا کی باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ میں جلدی سے اس وارڈ کی طرف گئی جہاں پر حمیدہ کو داخل کیا گیا تھا، مگر عذرا نے مجھے وہیں روک دیا، کہنے لگی کہ تمہیں وارڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بچوں کی نرسری میں لے کر چلوں گی، وہاں پر اسے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا ہے کیونکہ اس کی آکسیجن کم ہو چکی تھی، بس اس کی آکسیجن پورا کرنا رہتی ہے، تھوڑی ہی دیر وہ آکسیجن پر رہے گا تو بہتر ہو جائے گا، لیکن تب تک میں تمہارے لیے ایک ایسی بڑی خبر لے کر آئی ہوں جسے سن کر نہ صرف تم خوش ہوگی حیران ہوگی بلکہ شاید تھوڑی سی پریشان بھی ہو جاؤ، وہ خبر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عذرا کی باتیں سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سچ اتنا گھناؤنا اور کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ عذرا نے یہ بات کہہ کر
جہاں مجھے اندیشوں میں ڈال دیا تھا وہیں میرے ذہن میں امید کی ایک کرن بھی تھی۔ میں نے جب حمیدہ کے بیٹے کو دیکھا تو مجھے اس پر بے انتہا پیار آیا۔ حمیدہ کا بیٹا بالکل اسی جیسا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ حمیدہ ابھی کتنا خوبصورت بچہ پیدا کر کے گئی ہے، کاش وہ زندہ ہوتی تو اپنے بچے کو دیکھ پاتی۔ نرس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اندر جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، مگر میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے عذرا سے کہا کہ وہ مجھے صاف صاف بتا دے کیا بات ہے۔ تب عذرا نے انکشاف کیا کہ اس بچے کو پالنے کیا گیا ہے۔ سونے کے زیور کو بیچ کر میں ساری زندگی اس بچے کی پرورش کر سکتی ہوں۔ مگر وہ کیسے؟ میں نے عذرا سے پوچھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تو بہت بڑی خبر ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور اس کے لیے پہلے تمہیں 2-3 دن اس بچے کے ساتھ گزارنا ہوں گے۔ میت کا کیا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ میت کہاں گئی؟ میں نے میت کو آپریشن کیوں کروایا؟ میت کو ہم وہاں پہنچا دیں گے۔ تم اس بات کی فکر کیوں کرتی ہو؟ عذرا کا لہجہ پراسرار سا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ نہیں، مجھے بتاؤ وہ میت کہاں ہے؟ میں اسے لے کر جاؤں گی۔ ان لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر نہیں جانے دیں گے، بلکہ وہ تو مجھے میرے گھر نہیں جانے دیں گے۔ اب تم خود بتاؤ کہ میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی شمائلہ؟ عذرا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم میت لے کر ابھی کہاں جاؤ گی اور کیسے جاؤ گی؟ ایمبولینس تو کب کی چلی گئی ہے، میت کو کیا سر پہ اٹھا کے لے جاؤ گی؟ عذرا کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ تو تم مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ میت کہاں ہے؟ میں دیکھ لوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ میت کو دیکھ کر کیا کرو گی؟ عذرا ہتے سے اکھڑنے لگی تھی، جیسے وہ مجھے میت سے ملوانا ہی نہ چاہتی ہو۔ سچ بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہیں اسے چیر پھاڑ کر یہ بچہ تو نہیں نکالا؟ کیونکہ یہ بچہ تو میری سہیلی حمیدہ کا ہی ہے، لیکن یہ بچہ دنیا میں کیسے آیا مجھے یہ نہیں پتا۔ سچ بتاؤ۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلو اندر چل کر تم خود ہی دیکھ لینا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں، تم مجھ پر ہی شک کر رہی ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے سامنے جیتی جاگتی حمیدہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے ہاتھ چومنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت اذیت دی، مجھے معاف کر دو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی اولاد اب تمہیں ہی دوں گی۔ لیکن اس سے پہلے تم یہ سن دو کہ میں نے ایسا کیا کیوں، اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ جب تم میری وجوہات کو سمجھ جاؤ گی، اس کے بعد تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آئے گا، نہ ہی تمہیں یہ لگے گا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا۔ تم یقین جانو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ حمیدہ روتے ہوئے بولی تھی، اس سب میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا لیکن اللہ ہے نا، انسان کی جان بچانے والا، وہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، تم جانتی ہو کہ جب میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے کیا کہا؟ حمیدہ رونے لگی تھی۔ میں کیسے جان سکتی ہوں حمیدہ، میں تو تم سے بہت دور تھی۔ بتاؤ تم مجھ سے جو کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو۔ میری بات سن کر حمیدہ نے جو ردات مجھے سنائی وہ ناقابل یقین تھی۔ میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یقین مانو گی، تم شاید سوچو گی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ پہلی بار جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر نے اسے مجھ سے دور کر دیا، خدا جانے وہ اسے کہاں لے کر گیا۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا غم ہے جو میرے دل کو ابھی تک کھائے جا رہا ہے۔ اور اب جب میں دوبارہ اپنی اولاد کے لیے خوش تھی تو میرے شوہر نے مجھے دھمکانا شروع کیا کہ اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کا وہی حشر ہوگا جو پہلی والی کا ہوا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس بار میرا بیٹا پیدا ہوگا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر میں نے یہ منصوبہ بنایا، جانتی تھی کہ تم میری مدد ضرور کرو گی، یہ بھی جانتی تھی کہ تم کبھی میری بات ماننے سے انکار نہیں کرو گی۔
لیکن تم نے تو کمال کر دیا. تم عذرا کو بلا لائی. تم نے مجھے ہسپتال تک پہنچا دیا تاکہ میرا بچہ اس دنیا میں آ سکے، ورنہ میں نے تو اپنی طرف سے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں. میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ سکتے کی حالت میں اس دنیا سے ہی چلی جاؤں، مگر میری ماں نے، تم نے، عذرا نے، سب نے مرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم میرے بچے کو بہت اچھے سے پال سکتی ہو. رہی بات میری، تو میری زندگی ویسے بھی تھوڑی رہ گئی ہے. میں نے اپنے اوپر جو ظلم کیے ان کا نتیجہ مجھے کینسر کی صورت میں ملا. میرے شوہر نے بھی مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے مجھے دکھ اور پریشانیاں دے دے کر آدھا مریض بنا دیا ہے. میں کسی اور جگہ پر رہوں گی، کسی کو نہ بتاؤں گی کہ میں کہاں ہوں. سوچو، میں اس قدر دکھی ہوں کہ اپنے بیٹے سے بھی دور جا رہی ہوں. میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان لوگوں میں واپس جاؤں. کچھ دن عذرا کے پاس رہوں گی. عذرا بھی میری جاننے والی ہی ہے، تو میری فکر نہیں کرنا. بس تم چلی جاؤ، اور ہاں، میرے بیٹے کو اس دنیا کی نظر سے چھپا کر رکھنا. حمیدہ نے جب یہ باتیں مجھ سے بولیں، مجھے لگا میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوں. یقین نہیں کر سکتی تھی کہ حمیدہ جیسی لڑکی بھی اتنی مظلوم ہوگی کہ اسے اپنے گھر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے موت کا ناٹک کرنا پڑا. سچ تو یہ ہے. آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہانی سننے کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.